ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں جہاں سخت کھیت لہلہاتے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر صبح کو تازگی بخشتی تھی، ایک بوڑھا جوڑا رہتا تھا، حاکم دین اور اس کی بیوی مہر بانو۔ ان کے اپنی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے، شام کو چولہا جلاتے اور رات کو ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کی کہانی سناتے۔ ایک دن جب بوڑھا آدمی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے بیج پہ پڑی۔ بیج نہ سونے کا تھا نہ چاندی کا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے اس میں روشنی نکل رہی ہو۔ وہ حیرت سے بیج کو اٹھا کر اپنی بیوی کے پاس لے گئے۔ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، بوڑھی عورت نے اسے دیکھ کر کہا۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر سوچا کہ چلو اس کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ انہوں نے بیج کو اپنے کچے آنگن کے کنارے نرمی سے زمین میں لگا دیا اور اوپر سے پانی چھڑک دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو آنگن میں روشنی نظر آئی۔ حیرانی سے دیکھا تو وہاں ایک چمکتا ہوا پھل اگا ہوا تھا۔ وہ کسی عام پھل جیسا نہ تھا، بلکہ لگتا تھا جیسے وہ روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ بوڑھی عورت نے دھیرے سے پھل کو ہاتھ لگایا۔ چلو اسے پکاتے ہیں، بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا۔ انہوں نے چاقو اٹھایا اور جیسے ہی پھل پر چاقو رکھا، اچانک ایک آواز گونجی، مجھے مت کاٹو، مجھے مت کاٹو۔ دونوں کے ہاتھ رک گئے، وہ حیران رہ گئے، یہ کس کی آواز تھی اور وہ بھی پھل کے اندر سے؟ پھر ان دونوں نے احتیاط سے پھل کو کھولا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھل کے اندر ایک ننھی سی لڑکی بیٹھی تھی، صرف 6 انچ لمبی، مگر اس کا چہرہ بہت پیارا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ وہ مسکرا کے بولی، امی، ابا۔ دونوں کے دل پگھل گئے، وہ خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ آخر ان کو کوئی مل گیا تھا جو انہیں بھی ماں باپ کی طرح پیار کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے، ننھی سی لڑکی کو صاف کیا، کپڑے پہنائے اور اس کا نام رکھ پری گل۔ پری گل بہت چھوٹی تھی، وہ ان دونوں کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی اور دراصل وہ دونوں بھی اس کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ ان دونوں کی تنہائی کے لیے ایسا لگتا تھا ان کو ایک کھلونا مل گیا ہو۔ وہ دونوں پری گل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور پری گل چھوٹے چھوٹے برتن، بستر اور جھولا استعمال کرتی تھی۔ ان دونوں نے پری گل کے لیے ایک ننھا سا گھر بھی بنایا تھا۔ بوڑھی عورت ہمیشہ اسے پیار سے کہتی تھی، تم بالکل میری بیٹی ہو، کبھی گھر سے دور نہیں جانا، دنیا تمہارے جتنی نہیں ہے، تمہیں ضرور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پری گل ہمیشہ سر ہلا کر کہتی تھی، میں احتیاط کروں گی۔ ایک دن پری گل اپنے بابا کے ساتھ کھیت میں موجود تھی۔ بوڑھا آدمی کسی کام سے گھر تک گیا۔ پری گل بہت خوش تھی، لمبی لمبی گھاس، آس پاس رنگ برنگے پھول، اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پر اچانک ہی کہیں سے ایک بڑا سا کتا بھونکتا ہوا اس طرف آ گیا اور اس کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا اور اچانک ہی پری گل کی طرف اس نے دوڑ لگا دی۔ پری گل نے ڈر کے ماری چیخ ماری اور بھاگنے لگی۔ کتا اس کے پیچھے تھا، وہ گھاس کے بیچ دوڑتی، چھپتی، ہانپتی رہی۔ اچانک ہی کھیت میں ایک پرندہ آ کے اترا۔ پری گل نے بنا سوچے سمجھے اس کے پروں کو پکڑ لیا اور پرندہ اڑ گیا۔ اب پری گل فضا میں تھی، نیچے پہاڑ، ندیاں، جنگل۔ وہ حیران تھی، کچھ ڈری ہوئی بھی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے گھر سے باہر اتنی دور کا نظارہ کیا تھا۔ پرندہ کافی دیر تک اڑتا رہا، یہاں تک کہ پھر اس نے زمین پر اپنے پنجے رکھے۔ پری گل یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں درخت چھوٹے چھوٹے سے تھے، ننھے ننھے پھول، اور وہاں کے سبھی لوگ پری گل کے جتنے ہی تھے۔ پری گل حیرت سے دیکھتی رہی، وہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے، لیکن جلدی انہوں نے پری گل کو گلے لگا لیا اور اس سے پوچھا، تو کہاں سے آئی ہو؟ ہمیں تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس سے سوال کیا۔ پری گل نے سب کو اپنی کہانی سنائی، سب حیران ہوئے اور اسے اپنی بستی میں رہنے کی دعوت دی۔ وہ بستی خوابوں جیسی تھی، سب چیزیں پری گل کے لیے موجود تھی، جھولے، درخت، بستر، کھانے کے برتن، سب کچھ چھوٹے سائز میں تھی۔ پری گل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوڑتی، چھلانگ لگاتی اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی۔ پری گل نے وہاں کئی دن گزارے، لیکن اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی یاد رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، اب مجھے گھر جانا ہے۔
اس کی بات سن کر وہاں موجود تمام ننھے لوگ اداس ہو گئے، لیکن پری گل نے کہا میں یہاں پر آتی رہوں گی، پر میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے اور یقیناً وہ میرے بغیر بہت اداس ہوں گے۔ پھر ننھے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پری گل کے دوستوں نے ایک چھوٹا سا پر بنایا جیسے جادوئی دھاگوں سے باندھا گیا۔ وہ ایک پرندے کی مدد سے پری گل کو واپس لے جانے کا انتظام کرنے لگے۔ پری گل نے سب کو گلے ملا کر خدا حافظ کہا اور آسمان کی طرف اڑان بھری۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اتری اور اماں کہہ کر پکارا۔ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی دوڑتے ہوئے آئے، اسے گود میں اٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا۔ پری گل نے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنے انوکھے گاؤں اور ننھے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا اور واپس آنے کا سفر جو کہ اس نے ایک جادوئی پر پہ کیا تھا۔ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت نے ہنستے ہوئے کہا لگتا ہے ہماری بیٹی اب دنیا گھومنے لگی ہے۔ پری گل نے اپنی ننھی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن اماں اب میں کبھی دور نہیں جاؤں گی، میں اب جب بھی گاؤں جاؤں گی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اور وہ سب لوگ مسکرا دیے۔ بالآخر بوڑھے حاکم دین کو اور مہربانوں کو اپنی ننھی پری واپس مل گئی تھی اور اس ننھی پری کو اپنے ماں باپ